أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. باب فی قتال الخوارج، خوارج سے لڑائی کا بیان۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی اس باب کی پہلی حدیث ہم لوگوں نے پڑھی تھی، اب دوسری حدیث ہم لوگ سننے جا رہے ہیں۔ دوسری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس حدیث میں خوارج کہاں سے شروع ہوئے اور ان کی خاص علامتیں کیا ہیں، کئی ایک چیزیں اس سے متعلق اسی ایک حدیث میں آئی ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سونا بھیجا جو ابھی مٹی ہی میں تھا، یعنی ابھی صاف نہیں کیا گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے سونا جو مٹی میں مل کے نکلتا ہے، صفائی کے بعد سونا الگ کر لیتے ہیں، جیسے ہر معدن، ہر جو کان سے نکلنے والی چیز ہوتی ہے اس کا مسئلہ۔ حضرت علی جو گورنر بنا کر بھیجے گئے تھے نا، تو وہاں سے دے کر بھیجا سونا۔ فقسمها بین اربعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 افراد کے درمیان اسے تقسیم کر دیا۔ بین الاقرع ابن حابس الحنظلی ثم المجاشعی، اقرع ابن حابس کو جو قبیلہ حنظلہ سے تھے، پھر اس کے بعد قبیلہ مجاشع سے ان کا تعلق جڑ گیا تھا، ایک حضرت اقرع ابن حابس۔ دوسرے وبین عیینۃ بن بدر الفزاری، عیینہ بن بدر فزاری ہیں ان کو، وبین زید الخیل الطائی۔ تیسرے جو ہے زید الخیل ان کا نام ہے۔ ثم احد بنی نبھان، پھر جو ہے قبیلہ بنو نبھان سے ان کا بھی رشتہ ہو گیا تھا، زید الخیل ہے، یہ تیسرے ہیں۔ چوتھے جو ہے بین علقمۃ بن علاثہ العامری ثم احد بنی کلاب، چوتھے حضرت علقمہ ابن علاثہ ہیں جو قبیلہ بنی عامر سے تھے، پھر قبیلہ بنی کلاب سے ان کا تعلق جڑ گیا۔ یہ جو عربوں کے اندر ہوتا ہے، ایک قبیلے سے ان کی نسبت ہوتی ہے، پھر وہ قبیلہ چھوڑ کر جا کے کسی اور قبیلے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ولاءً ان کی نسبت ہو جاتی ہے۔ تو 4 یہ افراد ہیں، اقرع ابن حابس، عیینہ بن بدر، زید الخیل اور علقمہ۔ ان 4 کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ قال فغضبت قریش والانصار، تو قریش کو اور انصار کو غصہ آ گیا۔ وقالت، اور لوگ کہنے لگے، یعطی صنادید اہل نجد ویدعنا، نجد کے سرداروں کو دیتے ہیں اور ہم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ہم بھی تو مستحق، ہم کو بھی تو دینا چاہیے۔ فقال انما اتألفهم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بتایا کہ میں ان کی دل جوئی کے لیے، دل رکھنے کے لیے، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اسلام پر ثابت قدم رہے، اس لیے ان کو دے رہا ہوں۔ اور حدیث میں دوسری جگہ صراحت اس کی، اللہ کے نبی نے کہا کہ کچھ لوگوں کے ایمان کو میں اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ ان کا ایمان اللہ تعالیٰ جو ہے حفاظت کر لیں گے، اور کچھ لوگوں کی حفاظت کے لیے میں یہ پیسہ دے رہا ہوں کہ وہ اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ وہی بات کہ انما اتألفهم، میں ان کی دل جوئی کر رہا ہوں۔ قال فأقبل رجل غائر العینین مشرف الوجنتین ناتئ الجبین کث اللحیۃ محلوق، ایک آدمی آیا، اس کی صفت کیا تھی؟ سب سے پہلے تو کہا غائر العینین، جس کی آنکھیں گہری تھیں، یعنی جو ہے اندر دھسی ہوئی تھی، یہ حصہ جو ہے اندر کو دھسی ہوئی۔ مشرف الوجنتین، اس کے رخسار جو ابھرے ہوئے تھے، یہ حصہ جو ہے ابھرا ہوا۔ ناتئ الجبین، پیشانی جو اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ کث اللحیہ، داڑھی بہت زیادہ گھنی تھی۔ محلوق، سر مڑا ہوا۔ ان میں سے کئی علامتیں ایسی ہیں جو عبادت کی کثرت کی علامتیں، جیسے آنکھوں کا اندر چلا جانا، یہ جو حصے ہیں ان کو ابھر کر آنا، انہیں علماء نے لکھا یہ جو ہے کثرت سے عبادت اور جو ہے دنیا سے کم تعلق رکھنے والے لوگوں کی جیسے حالت ہوتی ہے وہ علامتیں ہیں۔ یہ اس آدمی کی صورت شکل تھی۔ اللہ، اس نے آ کر کہا اتق اللہ یا محمد، کہا محمد اللہ سے ڈرو، یعنی اس کا مطلب کیا تھا؟ آپ نے کیا کیا؟ وہ ظلم کیا، نعوذ باللہ، 4 کو دے دیا، دوسروں کو محروم رکھ دیا، تو اللہ سے ڈرو، اس قسم کا جو ہے فیصلہ کرنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ فقال من یطع اللہ اذا عصیتہ، کہ اللہ سے ڈرو کا مطلب تم مجھے اللہ کا نافرمان بتا رہے ہو، اب میں اگر اللہ کی نافرمانی کروں گا تو پھر اطاعت کون کرے گا؟ اللہ کے نبی نے اس کو کہا من یطع اللہ اذا عصیتہ، میں اگر اللہ کی نافرمانی کروں گا تو اطاعت کون کرے گا؟
أَيَأْمَنُنِ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونَنِي، اللہ تعالیٰ مجھے رسول منتخب کرتا ہے تو زمین والوں کے معاملے میں مجھے امانت دار سمجھتا ہے، اور تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے ہو۔ اور حقیقت یہی تھی کہ نبی پر اس قسم کا جملہ کہنا یہ حقیقت میں یہ ہے کہ آپ جو امین نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال فسأل رجل قتلہ، تو ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے اس کو قتل کر دو، اس لیے کہ نبی پر اعتراض جو ہے، اور صرف اعتراض نہیں ہے، ایک ایسا الزام ہے جو ایمان کے منافی ہے۔ نبی کو اگر امانت دار نہیں سمجھے تو پھر کس کو؟ نبی کو اگر جو ہے تقوی کے خلاف کرنے و حرکتیں کرنے والا اگر سمجھے تو پھر کیا باقی رہا؟ ایمان کا کون سا حصہ باقی رہا؟ تو کہ احسبہ خالد بن الولید، راوی کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری کہ میرا خیال گزرتا ہے کہ وہ خالد بن ولید تھے جنہوں نے پوچھا تھا کہ اجازت دیجیے اس کو مار دوں گا۔ قال فمنعه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ قال فلما ولى، جب یہ آدمی پیٹ پھیر کر جانے لگا، قال ان من ضئضی هذا، اللہ کے نبی نے کہا اس آدمی کی نسل سے، او قال فی عقب هذا، لفظ بدل کر اللہ کے نبی سے یہ یا وہ لفظ کہا تھا اللہ کے نبی نے کہ اس کی نسل سے قوم، ایک ایسی قوم آئے گی، یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرهم، وہ ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا، یمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمیہ، اسلام سے ویسے ہی نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، ان کی ایک پہچان یہ بھی ہوگی کہ بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، مسلمانوں کا قتل کریں گے۔ لئن انا واللہ ادرکتہم، اللہ کی قسم اگر میں ان کو پایا، یعنی میرے زمانے میں اگر یہ آئے، لأقتلنہم قتل عاد، تو قوم عاد جس طرح برباد کی گئی تھی ویسے ان کا قتل کروں گا میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ دیکھیں ایک یہ حقیقت میں جیسے بتایا کتاب الامارہ کے ضمن میں یہ سب حدیثیں پڑھنا یہ ہماری جو وقت کی بہت اہم ضرورت ہے، وقت اجازت نہیں دیتا کہ ساری تفصیلات کروں، لیکن آپ دیکھیں صفات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری بتائیں، یہ ساری کی ساری تدین کی صفات ہیں، ظاہری تدین کی صفات ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے سے برے لوگوں کا تذکرہ کیا، لیکن اس قسم کی تمنا آپ جو ہے شاید آپ کو نہیں ملے گی۔ کہا کہ اگر مجھے زمانہ مل گیا ان کا تو میں کیا کروں گا، ان کو جو ہے قوم عاد جس طرح برباد کی گئی اس طرح جو برباد کر کے چھوڑوں گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یہ خوارج کی علامتیں پہچان ہے۔ سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر یہ اعتراض، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسی بات تھی کہ صحابہ نہ سمجھ میں آتی تب بھی اسے مقدم رکھتے۔ اب اس نے کیا کیا، نبی کی بات کے مقابلے میں اپنی سمجھ کو مقدم رکھا، اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ غلط ہے تو نبی پر اعتراض کر بیٹھا۔ اور یہی خوارج کی ہمیشہ ہر دور میں علامت رہی ہے، نبی تو نہیں رہے لیکن نبی کے نائبین علماء، جن کو العلماء ورثۃ الانبیاء کہا، علماء حق جو ہوتے ہیں ان کی سمجھ ان کو ہمیشہ غلط نظر آتی ہے خوارج کو۔ یہ بہت بڑی علامت ہے، یاد رکھیں ہمیشہ جو ہے علماء حق۔ اسی لیے خوارج کی بہت بڑی علامت یہ ہے کہ وہ صرف حکمرانوں کو نہیں بلکہ حکمرانوں کے ساتھ وقت کے جو علماء ہوتے ہیں ان کو نشانہ ضرور بناتے ہیں۔ یہ خوارج کی علامتوں میں سے خاص علامت ہے۔ خوارج کی جو یہ پہچان ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وقت کے حکمرانوں کے ساتھ ساتھ علماء حق کو بھی نشانہ بنایا کرتے ہیں، یہ ان کی جو ہے مطلب خاص پہچان ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے۔ ایسا نہیں کہ جاہل مطلق ہوں گے بظاہر، نہیں، بظاہر تدین ہوگا ان کے اندر، قرآن پڑھیں گے، لیکن یہ قرآن جو ہے صرف پڑھنے کی حد تک ہوگا، قرآن کی سمجھ حقیقت میں وہ نہیں ہوگی، یعنی بہت دیندار ہوں گے لیکن دینداری ظاہری ہوگی، جسے آپ کہیں علم سے خالی دینداری یا صحیح علم سے خالی دینداری، ایسی دینداری والے ہوں گے۔ یہ خوارج کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کئی باتیں کہی، ایک تو کہا کہ اسلام سے ویسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، اور اس کی وضاحت میں نے کر دی ہے کہ وہ کافر ہیں کہ نہیں ہیں، علماء کے اقوال ذکر کر چکا ہوں۔ اگلی ایک صفت ذکر کی ہے اور یہ بہت اہم ہے، یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان۔ خوارج کی ایک صفت یہ ہوگی کہ وہ اہل اسلام سے لڑیں گے، بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ علماء نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خوارج کی نظر میں بت پرستوں سے زیادہ ان کی نظر کے مطابق مرتد مسلمانوں سے لڑنا زیادہ افضل کام ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کفر ہیں، لیکن اس سے بڑا جو ہے مطلب کفر، جو کافر ہیں، کافر اصلی ہیں، ان سے زیادہ برے وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہو کر کفریہ کام کرتے ہیں ان کی اپنی سمجھ کے مطابق، یا ہم جیسے کہیں تو جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایسا حکمران جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہو وہ ان کی نظر میں زیادہ ناپسندیدہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جو کافر ہو۔ اسی لیے وقت کے خوارج کے الفاظ بدلتے ہیں لیکن حقیقت نہیں بدلتی۔ آپ کو میں جو ہے
ایک مثال دیتا ہوں، بوسنیا کے جو ہے کچھ نوجوان جن کو ہم نے دیکھا ہمارے ملنے ملانے والے لوگوں میں سے، ان میں سے جو نوجوان اس فکر سے متاثر تھے ان کو ہم نے دیکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک زمانہ تھا بوسنیا جو ہے مطلب سربیا وغیرہ کے جو ظلم ہے بہت زیادہ، اس کا ظلم و زبردستی کا شکار تھا بہت زیادہ۔ تو اس کے بعد جو ہے مطلب ایک مجلس میں ایسے ہی پورے جذبے کے ساتھ وہ کہہ رہے کہ ہم نے جو ہے مطلب ایک کفر کو ختم کر دیا ہے، اب ہمارے ملک سے دوسرے کفر کو ختم کریں گے۔ مسلم حکمران تھا، بعد کی بات، جب ان کو آزادی مل گئی بوسنیا سے تب کی بات بول رہا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ایک کفر کو ہم نے ختم کیا، اب دوسرے کفر کو ختم کرنے کے لیے جہاد کریں گے ہم لوگ۔ تو ان کی نظر میں ایک کافر سے لڑائی کے مقابلے میں ایک ایسا مسلمان جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہو اس کی لڑائی زیادہ مقدم ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پہچان بتائی ہے۔ اور آپ دیکھیں خوارج کی فکر سے تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ خوارج کا جہاد جو ہے، جو جہاد کے نام پہ وہ کرتے ہیں خوارج، ان کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ غیر مسلموں سے یا جو دشمنان اسلام سے نہ کے برابر ہے، ہوا ہے تو جو ہے مطلب مسلمانوں کے خلاف ہی ہوا ہے۔ تاریخ میں بھی اور اس وقت بھی اکثر جو کارروائیاں ہوتی ہیں خوارج کی فکر رکھنے والوں کی طرف سے، اس میں آپ دیکھیں گے اسلام کے نام لیوا لوگوں کے ساتھ ہی ان کا زیادہ جو ہے ان کی مٹ بھیڑ، ان کی لڑائی وغیرہ چلتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفات بیان کی۔ حدیث کا آخری ٹکڑا بتاتا ہے کہ خوارج کے خلاف لڑنا یہ اہل السنہ کی پہچان ہے۔ لئن ادرکتہم ولئن انا واللہ ادرکتہم لاقتلنہم قتلا، اللہ کی قسم اگر میں ان کو پایا تو جو ہے قوم عاد کے قتل کی طرح ان کو قتل کروں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے، یہ اہل السنہ کی پہچان ہے، خوارج کے خلاف لڑنا۔ باب کی اگلی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، لیکن یہ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اب جو اگلی آنے والی ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن باتیں کچھ وہ ہیں جو اس حدیث میں آئی ہیں، کچھ نہیں ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس بن مالک، دو صحابہ بیک وقت روایت کرتے ہیں کہ میری امت میں اختلاف اور افتراق ہوگا۔ اختلاف رائے، دو رائے، تین رائے ہونا۔ افتراق اس رائے کا جو ہے مطلب کسی کو بانٹ دینا۔ اختلاف اور افتراق میں اگر فرق کریں تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اختلاف جو ہے رائے کا، مسئلے میں دو رائے رکھیں تو آپ نے اس میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف اگر دو رائے رکھنے والوں کو دو گروہوں میں بانٹ دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں افتراق، گروہوں میں بانٹ دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں اختلاف ہوگا وہ فرقتن، اور جو ہے انتشار بھی ہوگا، دونوں ہوں گے۔ قوم یحسنون القیل ویسیئون الفعل، ایسے حالات میں ایک قوم آئے گی جو کیا کریں گے، یحسنون القیل، باتیں بڑی اچھی کریں گے، ویسیئون الفعل، لیکن کام بہت غلط کریں گے۔ آپ اسے کہنا چاہیں تو یوں کہیں، خوارج کہیں گے کہ ہم انکار منکر کے لیے نکلیں، بات اچھی ہی ہوگی، لیکن جو کریں گے حقیقت میں وہ بغاوت ہوگی، خروج ہوگا۔ یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز تراقیہم، ان کی یہ ہسلی، تراقی کہتے ہیں یہ ہڈی، اس ہڈی سے نیچے نہیں اترے گا، مطلب یہ کہ دل تک جو ہے قرآن نہیں پہنچے گا، سمجھ نہیں آئے گی ان کو قرآن کی۔ یمرقون من الدین مروق السہم من الرمیہ، کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح دین سے نکل جائیں گے۔ لا یرجعون حتی یرتد علی فوقہ، وہ نہیں لوٹیں گے، وہ جو ہے دین کی طرف لوٹنا ایسے ہی مولا جیسے جو ہے تیر اپنے کمان پر واپس لوٹ کر آئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کمان سے نکلا ہوا تیر پلٹ کر آئے، تو کہا یہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے، تو بالکل ویسے ہی نکلیں گے کہ پھر نکل کر واپس نہیں۔ اور خوارج کا یہ مسئلہ آپ دیکھیں گے تاریخ میں بہت بڑا مسئلہ آپ دیکھیں گے، بہت کم ایسے ہوا ہے کہ خوارج نے اپنی فکر سے توبہ کی ہو اور آ کر جو ہے رجوع کی ہو۔ اللہ کی مرضی، توفیق کی بات، لیکن تاریخ میں یہ بات آپ دیکھیں کہ اس کا ایک مصداق آپ کو نظر آئے گا کہ اکثر خوارج ایسے ہی ہوئے ہیں جو ہے اپنی ہی فکر پہ لڑتے لڑتے مارے گئے ہیں، اپنی ہی فکر پہ لڑتے لڑتے مارے گئے۔ کم ایسا ہوا ہے کہ وہ اپنی فکر سے توبہ کر کے واپس لوٹے ہوں۔ ہم شر الخلق والخلیقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے انسانوں میں اور مخلوقات میں سب سے زیادہ برے لوگ ہیں۔ شر الخلق والخلیقہ، خوارج جو ہے سب سے برے لوگ ہیں۔ طوبی لمن قتلہم وقتلوہ، طوبہ ہے، طوبہ جو ہے دو تفسیریں کی جاتی ہے، طوبہ اچھا انجام ہے، یا طوبہ جو ایک درخت کا نام ہے، درخت کا نام ہے جنت کے، جو ایک مقام ہے ملنے والا ہے۔ کہا طوبہ ہے اس کے لیے جو ان کو قتل کرتا ہے یا وہ لوگ جس کو قتل کر دیں، یعنی ان کے ساتھ لڑتے ہوئے چاہے وہ لڑائی میں جیتے یا لڑائی میں ہار جائے، دونوں صورتوں میں اس کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے انعام کا وعدہ ہے۔ یدعون الی کتاب اللہ ولیس منہ فی شیء، بہت بڑی بات یہ ہے
کہ دعوت تو دیں گے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی کی طرف، لیکن حقیقت میں وہ خود جو ہے کتاب اللہ سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. یعنی نعرہ جو ہے کتاب اللہ کا ہوگا، شریعت کو قائم کرنے کا، دین کو قائم کرنے کا، یا ذرا سا الفاظ بدل کر اگر ہم جو کہیں فکر کے ترجمانوں کی حیثیت سے حکومت اسلامی نظام قائم کرنے کا، بالکل 100% جو ہے خالص اسلامی نظام، یہ حکمران جو ہے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، ہم آئیں گے تو جو یہ گناہ سب نہیں ہوں گے، اس قسم کی باتیں کرنے والے. لیکن وَلَيْسُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ، حقیقت میں اسلام سے جو مطلب خود کتاب سے خود ان کا براہ راست رشتہ نہیں ہوگا. من قاتلهم، جو ان سے لڑے گا، کان اولا باللہ تعالی منہم، وہ لڑنے والا ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا. قالوا یا رسول اللہ ما سیماہم، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ان کی علامت کیا ہے؟ قال التحلیق، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی علامت یہ کہ وہ سر مونڈنے والے ہوں گے، ان کی علامت یہ کہ وہ سر مونڈنے والے ہوں گے. اسی سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ مستقل سر مونڈنا، ہمیشہ سر مونڈ کر رکھنا، یہ جو ہے مطلب خوارج کی علامت ہے، اس سے بچنا چاہیے. آپ کو بال پسند نہیں ہے تو سر مونڈنے کے بجائے چھوٹے رکھیے، کبھی مونڈ لیجئے کبھی چھوڑ دیجئے، لیکن ہمیشہ سر مونڈ کر رکھنا، سر کو صاف رکھنا کہا کہ یہ خوارج کی علامت. ابن تیمیہ نے یہ بات لکھی ہے. لیکن جیسے ہم نے بتایا کہ یہ روایت جو ہے ضعیف ہے بعض محققین کی نظر میں، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے علماء نے سند کے اعتبار سے اس کا دراسہ کر کے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ روایت جو ہے صحیح ہے، اور صحیح نہ ہو تو کم از کم حسن کے درجے تک تو پہنچ ہی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جو باتیں آئی ہیں اس محقق کے مطابق ضعیف ہیں، لیکن صحیح علماء کے قول کے مطابق یہ روایت ثابت ہے، اور جتنی صفات آئی ہیں یہ سب باتیں جو ہے خوارج کی صفات میں ثابت ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے خوارج کے قتال ہی کے سلسلے میں ایک اور روایت نقل کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی قسم کی حدیث، یہ حدیث حضرت ابو سعید اور انس دونوں مل کر روایت کیے تھے. تو حضرت انس ایک اور روایت میں خود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سیماہم التحلیق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی علامت جو ہے التحلیق والتثبیت، سر مونڈنا اور بال نکال دینا. تثبیت کہتے ہیں بال نکال دینا. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَأَنِيمُوهُمْ، جب تم ان کو دیکھو فَأَنِيمُوهُمْ تو ان کو سلا دو. سلا دو کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو قتل کر دو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے خوارج سے لڑنا جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. البتہ یہ روایت جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، یہ جو زائد ٹکڑا آیا ہے ضعیف ہے. مسئلہ جو ہے وہ پہلے ہی گزر چکا ہے، کوئی نئی بات اس کے اندر نہیں، صحیح سند کے ساتھ جو حدیثیں گزری اس میں یہ مسئلہ آ چکا ہے. اور باب کی اس کے بعد والی جو حدیث ہے اس میں سوید ابن غفلہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اذا حدثتکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث تم کو بیان کروں تو آسمان سے گر جانا مجھے پسند ہے اس بات کے مقابلے میں کہ میں تمہیں حدیث سناتے ہوئے نبی پر کسی قسم کا جھوٹ کروں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خوارج کے سلسلے میں جس قسم کی باتیں بولے ہیں ان کے وزن کو بڑھانے کے لیے حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، لیکن یہ بات پہلے سمجھ لو کہ میں جب تم حدیث کے نام پہ کوئی بات بتاتا ہوں تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے کہ میری نظر میں آسمان سے کوئی آدمی گر جائے یہ آسان ہے، مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں اس آسمان سے پھینک دیا جاؤں اس بات کے مقابلے میں کہ حدیث کے باب نبی پر جھوٹ بولوں. وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّمَا الْحَرْبُ خَدْعَةٌ، لیکن جب میں تمہارے اور ہمارے درمیان کی کوئی بات بیان کروں، یعنی آپس کی بات چیت کروں، تو فَالْحَرْبُ خَدْعَةٌ، تو لڑائی کے باب میں ہو سکتا ہے تم سے جو ہے مطلب دھوکہ دینے کی بات کروں، اس لیے کہ لڑائی میں جو ہے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی بات جو ہوتی ہے وہ جائز ہے، لڑائی اگر باقاعدہ ہو تو اس میں، لیکن اللہ کے نبی کے مسئلے میں کبھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ سب بیان کرنے کے بعد اپنا وزن جو بات بیان کرنے جا رہے ہیں اس کا وزن قائم کرنے کے بعد کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یأتی فی آخر الزمان قوم حدثاء الاسنان سفہاء الاحلام، کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے کم سن ہوں گے یعنی نو عمر ہوں گے، ابھی جوانی ہوگی، ابتدا ہوگی جوانی کی، سفہاء الاحلام، بیوقوف ہوں گے. اور یہ دو چیزیں جو ہے مطلب آپس میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، یعنی نو عمری جو ہوتی ہے یا یوں کہیے کہ جوانی کا جو آغاز ہوتا ہے اس میں عقل کبھی پختہ نہیں ہوتی. یقولون من خیر قول البریہ، ایسے ہی لوگ ہوں گے کہ کم عمر ہوں گے، بیوقوف قسم ہوں گے، جب بولیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بولیں گے. قول البریہ خیر البریہ، مخلوقات میں سب سے بہتر جو ہے ان کی بات بولیں گے،
یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بولیں گے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مراد نہ بھی ہو تو مخلوقات میں سب سے بہتر بات کوئی جو بول سکتا ہے اتنی اچھی بات کریں گے، یعنی بات اتنی اچھی ہوگی، لیکن حقیقت کیا ہوگی؟ یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، اسلام سے ویسے ہی نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے. لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، جہاں کہیں ان کو تم پاؤ قتل کر دو. فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ ان کو قتل کرنا قیامت کے دن ان کو قتل کرنے والے کے لیے اجر کا باعث بنے گا. وہی بات ہے. اگلی حدیث بھی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ نقل کی ہے. ایک لمبا واقعہ نقل کیا ہے زید ابن وہب جوہنی. اس میں نے جو کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج سے لڑائی کی اور ان کو قتل کیا، اس واقعے کا تذکرہ جو ہے ملتا ہے. زید ابن وہب جوہنی کہتے ہیں کہ وہ اس لشکر میں تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا جب حضرت علی خوارج سے لڑنے کے لیے گئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک ایسی قوم آئے گی جو قرآن پڑھے گی، تمہاری قرات ان کی قرات کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رہے گی. یعنی تم جو پڑھتے ہو قرآن، وہ جو اتنا پڑھتے ہیں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، تو تم سے زیادہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے. وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَىٰ صَلَاتِهِمْ شَيْءٌ، تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھیں گی. یعنی اتنی زیادہ نمازیں پڑھنے والے اتنے زیادہ تدین پسند نظر آئیں گے. وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَىٰ صِيَامِهِمْ، ان کے روزے تمہارے روزوں کے سامنے یا تمہارے روزے ان کے روزوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے. یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے. یحسبون انہ لہم وہو علیہم، قرآن پڑھتے ہوئے وہ محسوس کریں گے کہ قرآن بالکل ان کی تائید میں ہے، حالانکہ قرآن ان کی مخالفت میں ہوگا. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ان کی جو گمراہی ہوگی وہ کس باب کی ہوگی؟ یہ تعویل کے باب کی گمراہی ہوگی، قرآن کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہوگی. یعنی یہ لوگ جو ہے دنیا پرستی کے جذبے سے متاثر ہو کر نہیں لڑیں گے، دینداری کے جذبے سے لڑیں گے، یہ سمجھ کر لڑیں گے کہ قرآن ان کے حق میں ہے، حالانکہ قرآن ان کے حق میں نہیں بلکہ ان کے خلاف ہے. اس کے بعد لا تجاوز صلاتهم تراقیہم، ان کی نمازیں ان کی ہنسلیوں سے نیچے، ہنسلی کہتے ہیں اس ہڈی کو، اس ہڈی سے نیچے نہیں اتریں گی. یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، اسلام سے ویسے ہی نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے. لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي عليهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا على الامل. کہتے ہیں حضرت علی نے آگے کہا کہ اگر وہ لشکر جو ان لوگوں کو قتل کرے گا جان لے کہ اس لشکر کے حق میں کیا فیصلہ کیا گیا، یعنی کتنے اجر و ثواب کی بات کی گئی ہے اللہ کے نبی کی زبانی، لاتكلوا على العمل، تو عمل کرنے کے بجائے جو اسی پہ اعتماد کر کے بیٹھ جائے گی. اتنے اجر کا وعدہ کیا ہے. یعنی خوارج کو قتل کرنے والے لشکر کو جو وعدہ ہے وہ وعدہ سن لیں گے تو کیا کریں گے؟ عمل کرنے کے بجائے جو اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے. وآیۃ ذلک، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ان فیہم رجلا لہ عضد، ان میں ایک ایسا آدمی ہوگا جس کا ایک بازو ہے، ولیست لہ ذراع، اسے جو ہے مطلب ہاتھ نہیں ہے، یعنی یہ ہاتھ جو ہے، یہ جو حصہ ہے ذراع، یہ حصہ نہیں ہوگا. علی عضدہ مثل حلمۃ الثدی علیہ شعرات بیض، کا اس کا بازو جو ہے، یہ جو بازو ہے جس کا جو ہے اگلا حصہ نہیں ہوگا ہاتھ کا، اس کا جو حصہ ہوگا سامنے ویسے ہی جو ہے اس پر ایک گول دائرہ ہوگا، جیسے جو ہے مطلب پستانوں پر جو ہے سامنے حصہ ہوتا ہے، اور اس پر جو ہے سفید بال ہوں گے، وہ جو حصہ ہے اس پر سفید بال ہوں گے. افتذهبون الى معاویہ واہل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم الى ذراريكم واموالكم. یہ کہنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حادثہ تحکیم پیش آیا، واقعہ تحکیم پیش آیا، اس کے بعد حضرت معاویہ اور ان کی فوج تو اپنی جگہ پہ تھی، اور خوارج جو ہے معاویہ اور حضرت علی دونوں اور ان کے ساتھیوں کو کافر بنا کر ایک دوسری طرف نکل گئے. اب حضرت علی کے سامنے دو مقابلے، دو محاذ، ایک حضرت معاویہ کا ہے، دوسرا ان خوارج کا ہے. تو اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری خصوصیات بیان کر کے اب اپنا سوال رکھا قوم کے سامنے، لشکر کے سامنے، کہ کیا تم ان لوگوں کو چھوڑ کر کہ یہ تمہارے آل و اولاد میں، تمہارے مال و اولاد میں گھس کر تباہی مچائیں، ان کو چھوڑ کر جن کے قتل کی اتنی فضیلت آئی ہے، تو معاویہ کی طرف جانا چاہو گے لڑنے کے لیے؟ واللہ انی لارجو ان یکونوا هؤلاء القوم، میں تو جو ہے امید یہی رکھتا ہوں کہ نبی نے جن خوارج کی پیشن گوئی کی ہے وہ یہی لوگ ہوں گے، مجھے جو ہے اس کی امید ہے. فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس
فسیروا علی اسم اللہ، اس لیے کہ انہوں نے جو ہے حرام خون کو بہایا ہے، یعنی ناجائز طریقے سے خون بہایا ہے، اور اسی طریقے سے ان لوگوں نے کیا کیا ہے، لوگوں کے جو محفوظ علاقے ہیں اس میں جا کر انہوں نے حملے کیے ہیں. یعنی جو لوگ، خوارج کا عقیدہ تھا کہ جو بھی اس فیصلے سے راضی ہوئے وہ سب کافر ہو گئے، اور کافر ہونے کی وجہ سے خون مال جان سب ان کا حلال ہے. تو کہا ان لوگوں نے جو محفوظ علاقے ہیں لوگوں کے، وہاں بھی انہوں نے حملے کیے ہیں. فسیروا علی اسم اللہ، اللہ کا نام لے کر بڑھو. قال سلمة بن كهيل فنزلني زید بن وهب منزلا حتى مررنا على قنطرة. کہتے ہیں سلمہ ابن کہیل کہ زید ابن وہب سے روایت کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ زید ابن وہب نے کیا کیا، ایک ایک ٹھکانہ مجھے بتایا کہ حضرت علی کے ساتھ جب ہم چلے تو کہاں پہنچے، کہاں رکے، پھر کہاں پہنچے، ایک ایک پہنچے. حتی مررنا علی قنطرہ، یہاں تک کہ ہم جو ہے مطلب اس پل پر پہنچے. یہ جو ہے نہروان کے علاقے میں جو ایک پل، یہاں جو ہے بہت سخت لڑائی ہوئی تھی، کافی خوارج کے ساتھ بہت سخت لڑائی ہوئی تھی، اور یہی پل کے پاس بہت زیادہ قتل ہوئے تھے. تو وہاں پہنچے. قال فلما التقينا وعلى الخوارج عبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم القوا الرماح وسلوا السيوف من جفونها فاني اخاف ان يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حرورا. کہتے ہیں اب زید ابن وہب کہتے ہیں کہ جب ہم یہاں پہنچ کر ان سے لڑے، اس پل پر جا کر لڑے، تو اس وقت خوارج کا سردار جو ہے عبداللہ ابن وہب راسبی تھا. اس نے جو اعلان کیا کہ القوا الرماح، نیزے پھینک دو. نیزے جو ہے دشمن جب دور سے آتا ہے تو اس سے لڑتے ہیں، لیکن جب ہاتھ سامنے کی لڑائی ہوتی ہے تو نیزے کارگر نہیں ہوتے. تو کہا القوا الرماح، نیزے پھینک دو، اور سلوا السیوف من جفونها، اور تلواروں کو جو نیام سے باہر نکال لو. مجھے تو ایسا ڈر لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے تمہارے ساتھ ویسا ہی مقابلہ کریں گے جیسے حرورہ میں مقابلہ کیا تھا. حضرت علی کے ساتھ اس سے پہلے، نہروان سے پہلے، حرورہ نامی مقام پر ایک لڑائی ہو چکی تھی جس میں شکست کھا چکے تھے. قال فوحشوا برماحهم واستلوا السيوف، تو ان لوگوں نے اپنے نیزے پھینک دیے اور اپنی تلواریں نکالیں. وشجرهم الناس برماحهم، اور لوگوں نے کیا کیا، اپنے نیزوں سے جو ہے مطلب ان کو چھلنی کرنا شروع کر دیا. قال وقتلوا بعضهم على بعض، اور ایک کے بعد ایک کر کے ان کو قتل کرتے گئے. وما اصيب من الناس يومئذ الا رجلان، کہتے ہیں کہ اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں سے صرف 2 آدمی شہید ہوئے. خوارج جو مطلب کئی سو کی تعداد میں مارے گئے، لیکن حضرت علی کی فوج سے صرف 2 آدمی شہید ہوئے. فقال علی، تو حضرت علی نے کہا التمسوا فیہم المخدج، کہا کہ اس چھوٹے ہاتھ والے یا کٹے ہاتھ والے آدمی کا کچھ تلاش کرو. فلم یجدوا، تو لوگ تلاش نہیں کر سکے. قال فقام علی بنفسه، حضرت علی خود کھڑے ہوئے. حتی اتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، یہاں تک کہ لوگوں کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا ان کے پاس ہے. کیسے؟ ایک کے اوپر ایک گر کر پڑے ہوئے، قتل ہو کے ایک کے اوپر ایک گرے پڑے ہیں. فقال اخرجوهم، حضرت علی نے کہا ہٹاؤ ان کو ایک ایک کر کے. فوجدوه مما يلي الارض، تو دیکھا وہ آدمی جس کے ہاتھ کی علامت تھی وہ بالکل زمین سے لگا ہوا پڑا ہوا تھا، یعنی سب سے نیچے وہ تھا. فکبر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہا. وقال، اور کہا صدق اللہ وبلغ رسولہ، اللہ نے سچ کہا اور اس کے رسول نے جو ہے مطلب پہنچا دیا پیغام. فقام الیہ عبیدہ السلمانی، عبیدہ سلمانی جو تابعی ہیں وہ کھڑے ہوئے. فقال یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، اللہ الذی لا الہ الا ہو لقد سمعت هذا من رسول اللہ، قسم دیتا ہوں اس اللہ تعالیٰ کی جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. کیا یہ فضیلت جو آپ نے شروع میں سنائی خوارج سے لڑنے کی، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ قال ای واللہ، کہا ہاں اللہ کی قسم، الذی لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. حتی استحلفہ ثلاثا وهو یحلف، یہاں تک کہ 3 مرتبہ عبیدہ سلمانی جو ہے قسم کھلا. اس لیے کہ بہت بڑی فضیلت نا، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میں لڑا ہوں، جس لشکر سے لڑا ہوں اس لشکر کے بارے میں جو پیشن گوئی تھی وہ سامنے ہے میرے، بہت بڑی فضیلت. تو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی فضیلت ان کو حاصل ہوگی. تو بار بار جو حضرت علی سے قسم کھلا رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ قسم کھا کر ان کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ جو بات میں نے کہی ہے وہ حق ہے. یہ ایک اور حدیث ہے جس میں خوارج کے ساتھ لڑائی کا پورا تفصیل واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث، ایک اور سند سے امام ابو داؤد جو ہے واقعہ وہی نقل کرتے ہیں جو اس میں ہے. اس میں یہ حدیث، یہ قصہ ہے کہ حضرت علی نے کہا اطلب المخدج، یہ جو ہاتھ کٹا ہوا آدمی ہے اس کو نکالو، تلاش کرو. فذکر الحدیث، پورا واقعہ نقل کیا. فاستخرجوه من تحت القتلى في طین، کہتے ہیں اس آدمی کو جو ہے جو گرے ہوئے مارے ہوئے لوگ تھے ان کے نیچے سے نکالا گیا، اس طرح کی مٹی میں لت پت پڑا ہوا تھا وہ. قال ابو الوضی
جو حضرت علی سے روایت کرتے ہیں ابو الوضی، وہ کہتے ہیں فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيْهِ، میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں ابھی بھی اس کو دیکھ رہا ہوں. کیا حالت ہے؟ حبشیون، بالکل کالا کلوٹا آدمی ہے. علیہ قریطق لہ، اس آدمی پر جو ہے ایک قبا ہے، قبا کہتے ہیں ایک لباس، اس کا اپنا خاص لباس ہے. احدى یدیہ مثل ثدی المرأة، اس کا ایک ہاتھ جو ہے عورت کے پستان کی طرح ہے. علیہ شعیرات، اس پر چند بال ہیں. مثل الشعیرات التي تكون على ذنب اليربوع، بالکل جس طریقے سے چوہے کی دم پر ہلکے سے بال ہوتے ہیں ویسے جو ہے کچھ بال اس کے ہاتھ پر بنے ہوئے ہیں. اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک اور سند سے ابو مریم سے روایت کرتے ہیں ان كان ذلك المخدج لمعنا يومئذ في المسجد، کہتے ہیں کہ وہ جو ہے آدمی ہمارے ساتھ مسجد میں ہوتا تھا. یہ آدمی جو ہے لڑائی لڑنے سے پہلے یہ آدمی ہمارے ساتھ ہوتا تھا. یجالسه باللیل والنہار، دن رات اس کے ساتھ جو ہے مطلب بیٹھتے تھے. وکان فقیرا، بہت فقیر قسم کا آدمی تھا. ورأیتہ مع المساکین، اور میں نے دیکھا کہ مسکینوں کے ساتھ یعنی فقیر قسم کے لوگوں کے ساتھ یشہد طعام علی مع الناس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ کھانے میں تھے شریک ہوتے تھے ان کے ساتھ یہ بھی فقیروں کے ساتھ جا کر شامل ہوا کرتا تھا. وقد کسوتہ برنسا لی، ابو مریم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ایک چادر، برنس کہتے ہیں ایسی عبا جس میں جو ٹوپی بھی لگی ہو، میری اپنی ایک چادر بھی، میں نے اپنا ایک لباس بھی میں نے اسے پہنایا ہوا تھا. قال ابو مریم وكان المخدج يسمى نافعا ذا الثدية، اس کا نام جو ہے مطلب نافع ذو الثدية، یہ نام اس کا تھا اس آدمی کا. وكان في يده مثل ثدي المرأة، على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي، عليه شعارة مثل السبالة السنار، بالکل وہی علامت کہ اس کے ہاتھ کی نشانی بتائی اور کہا اس پر بال جو ہے بلی کے مونچھ پر جیسے بال ہوتے ہیں ویسے بال اس کے تھے. تو یہ ابو علی جو ہے یہ ایک تابعی ہیں. یہ تابعی جو ہے مطلب اس آدمی کی پہچان بتا رہے ہیں جس کا تذکرہ آیا. یہاں پہنچ کر قتال الخوارج کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. اور چونکہ خوارج سے لڑائی کا مسئلہ، خوارج جس طریقے سے مسلمانوں کے مال کو حلال سمجھ کر لڑتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو ڈاکو جو ہوتے ہیں ایسا ہی کام کرتے ہیں. اس میں امام ابو داؤد نے باب قتال اللصوص بھی اس کے ساتھ ذکر کر دیا. دو حدیثیں ہیں. پہلی حدیث، اور دونوں کی دونوں صحیح ہیں، پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی سے بغیر حق کے اس کا مال لینے کی کوشش کی جائے اور وہ آدمی لڑے اور اور قتل کر دیا جائے تو وہ آدمی شہید ہے. یعنی ناحق کسی سے مال لینے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ اپنا مال بچانے کے لیے لڑتا ہے، پھر وہ قتل کر دیا جاتا ہے تو وہ شہید ہے. گویا مطلب ڈاکوؤں کو سے لڑنا جو ہے اس کی شریعت میں حکم ہے، اور جو آدمی لڑتے ہوئے مارا جائے تو اسے شہادت کی فضیلت حاصل ہوتی ہے. اور باب کی دوسری حدیث سعید ابن زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو آدمی اپنے مال سے دفاع کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے گھر والوں کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنی خون یعنی اپنی جان کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے دین کی طرف سے دفاع کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے. اس سے معلوم ہوا کہ خوارج سے جس طرح لڑتے ہیں ویسے ہی جو مسلمانوں کے جان و مال پہ حملہ کرے اس کے خلاف لڑتے ہوئے مارے جانا بھی شہید ہے. اور یہی حکم اگر مسلمان علاقے میں کسی علاقے میں اگر فسادات میں کبھی مسلمانوں پہ حملہ ہوتا ہے اور مسلمان وہاں اپنی جان و مال مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں اور مارے جاتے ہیں تو ان کو شہادت کا درجہ نصیب ہوتا ہے. یہاں پہنچ کر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کتاب السنہ ختم ہوتا ہے. کتاب السنہ جو ہے ایک ایسا باب تھا جس کو ہم نے جو ہے سلف صالحین کے منہج کو سمجھنے کے لیے منتخب کیا تھا، اور اللہ کا فضل و کرم ہے ایک طویل سلسلہ کئی مہینوں کے بعد جو ہے آج اختتام کو پہنچا. باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں جب یہ باب ختم ہوا ہے، لیکن ساری باتیں جو ہے بہت سی باتیں مختلف حوالوں سے کتاب السنہ کے ان دروس کے درمیان آئیں. صرف ایک دو باتیں آخر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جن بھائیوں نے اس میں شرکت کی انہوں نے جو ہے یہ دیکھا کہ اہل السنہ کا منہج ہر مسئلے میں کیا تھا، اور یہ بھی دیکھا کہ اس وقت یہ مسائل اہل السنہ والجماعہ کے بہت سے مسلمانوں کے نزدیک اجنبی ہیں آج بھی. وہ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ جو پیشن گوئی تھی کہ دین اجنبی آیا تھا اجنبی ہو جائے گا، شاید اس راہ پہ چل رہا ہے، پوری طرح اجنبی تو نہیں ہوا ہے لیکن اس راہ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. جب یہ حقیقت ہمیں معلوم ہوتی ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس منہج کو زیادہ سے زیادہ خود سمجھنے، دوسروں کو سمجھانے اور اس کے پھیلانے کی کوشش کریں. تو اسی وصیت کے ساتھ اپنے آپ کو بھی اور آپ سب بھائیوں کو جو بہنیں ہیں وہ سنتی ہیں یا سنی ہیں ان سب کو اسی وصیت کے ساتھ
کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے، منہج کی جو باتیں سمجھ میں آئی ہیں، ان کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور اسے معاشرے میں عام کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔